یہ کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ راز ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ جواب جو آپ برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ روشنی جو دل کی اندھیری راتوں میں راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہ وہ سورت جس کے اترنے پر فرشتوں نے خوشی منائی اور اللہ نے فرمایا یہ تمہیں ایسا خزانہ دیا جا رہا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ یہ مکہ کے ابتدائی دن تھے جب وہاں تکلیفیں تھی، اندھیرے تھے، راستے بند تھے، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مکمل صورت نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ۔ ایک ایسی صورت جس کا جواب اللہ خود دیتا ہے، ایک ایسی صورت جو بندے کو اللہ سے براہ راست جوڑ دیتی ہے۔ مصیبتوں کا علاج، دل کا سکون اور زندگی کا نقشہ، سب کچھ اسی صورت میں چھپا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کی جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، ان سب کا پہلا علاج یہی ہے، اللہ کے نام سے آغاز۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ بکھرتا نہیں، وہ بنتا ہے۔ کیا میں اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا ڈر اور خوف کے نام سے؟ میں روز کتنے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں، مگر کیا کبھی اللہ کے دروازے سے آغاز کرتا ہوں؟ اگر اللہ واقعی رحم کرنے والا ہے تو پھر میں اس کے سامنے آنے سے کیوں گھبراتا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر میں کا غرور نکال دیتی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ بنایا ہوا نہیں، دیا ہوا ہے۔ ہم کس چیز پر اتنا فخر کرتے ہیں جب ایک لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے؟ کیا میں واقعی اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کرتا ہوں یا صرف کمیوں پر نظر رکھتا ہوں؟ میری زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں جنہیں میں نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو دوہرا رہا ہے تاکہ کوئی گناہ گار ٹوٹا ہوا دل امید سے خالی نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو میں خود کو معاف کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا میری غلطیاں اللہ کی رحمت سے بڑی ہیں؟ میں کس چیز سے بھاگ رہا ہوں جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک، یہ آیت وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ تمہاری ہر خاموشی، تکلیف، ہر آنسو، ہر صبر اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے۔ کیا میں واقعی مانتا ہوں اللہ انصاف کرے گا؟ دنیا کا انصاف نہ ملنے پر میں اتنی جلدی ٹوٹ کیوں جاتا ہوں؟ اگر اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر میں لوگوں سے کیوں ڈرتا ہوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت اعلان بھی ہے اور آزادی بھی، یہ انسان کو دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہوں۔ میں حقیقت میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کی یا دنیا کی نظروں کی؟ میں مدد اللہ سے مانگتا ہوں یا ان انسانوں سے جو خود محتاج ہیں؟ اگر اللہ کافی ہے تو پھر میں باقی سب کے آگے کیوں بھاگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ انسان کی زندگی کی سب سے اہم دعا، کیونکہ اگر راستہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں جس راستے پر ہوں کیا واقعی وہ مجھے اللہ تک لے جا رہا ہے؟ میں خواہشات کے پیچھے ہوں یا ہدایت کے؟ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور میں کب اسے تلاش کروں گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کے جن پر غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ان کے راستے پر۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر راستہ منزل تک نہیں لے جاتا، کچھ راستے قریب کرتے ہیں، کچھ راستے دور کر دیتے ہیں۔ میں جن لوگوں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں کیا وہ صحیح لوگ ہیں؟ میرا ماحول مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور؟ غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر میں صحیح منزل کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے، پناہ بھی، راستہ بھی، امید بھی۔ اگر ایک انسان اسے دل سے سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آمین۔